وہ عقیدہ یہ ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت میں کبھی کرنے والا نہیں ہوں، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، جو تمہیں مارتا ہے۔ ہاں، یہ مارنا کسی اور کی صفت نہیں ہے، یاد رکھو۔ نہ کالے شاہ ولی ہو سکتے ہیں، نہ موسیٰ شاہ قادری ہو سکتے ہیں، نہ عبد القادر جیلانی ہو سکتے ہیں، نہ خواجہ اجمیر ہو سکتے ہیں، نہ کیا ہے علی اجویری ہو سکتے ہیں۔ مار کوئی نہیں سکتا۔ مار کا مطلب ڈنڈے کا مار نہیں ہے، مار کا مطلب ہے کہ سیدھے سیدھے بیٹھے ہوئے انسان سے روح نکال کے دکھاؤ۔ اب دیکھیے، ہمیشہ جب بھی آیا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تو ساتھ میں ینفعک ولا یضرک لاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ کیوں مت پکارو جی؟ یاد رکھو، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سے۔ تو پہلے تمہارا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ فلاں نفع دے سکتے ہیں، فلاں نقصان دے سکتے ہیں، فلاں کی لجت پکڑ لیں گی، فلاں کی فاتحہ نہیں کرے تو کیا ہے ہمارے لیے معاملہ بگڑ جائے گا، فلاں کی چادر چڑھائیں گے تو ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ ارے سنو، کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار رب نے رکھا ہے، خواہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، قرآن آ گیا۔ اب کوئی ایکسکیوز نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے، اس ہدایت پر نہیں آؤ گے، اس عقیدے پر نہیں آؤ گے، مر جاؤ گے، جہنم جاؤ گے۔ وہاں ایکسکیوز تمہارا یہ نہیں ہو سکتا اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، نہیں پڑھا، میں اصل میں ڈاکٹری کے لیے گیا، وہاں سے امریکہ چلے گا، وہاں سے بیوی بچے ہو گئے ہوں، زندگی گزار کو مر گا، میں کبھی قرآن کھول کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا تو اللہ نہیں مانے گا۔ یہ محکم آیات ہیں، واضح آیات ہیں، اور اس کتاب کے واضح آیات کو خبیر اور حکیم نے اپنی طرف سے واضح کر کے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ استغفار بھی پکڑو، دل کے اندر ندامت، توبہ بھی رکھو، توبہ بھی رہو، توبہ بھی رہو، توبے بھی آگے جاؤ۔ اچھا، یہ دو کام کرو گے نا، اللہ کیا دے گا جی؟ یہ دو کام خالی کرو، کتنی واضح بات ہے، دیکھو، کماؤ جماؤ، ہاں، بینک بیلنس بڑھاؤ، ہاں، گھراں لیو، ہاں، کچھ بھی نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ یہ دو کام کرو خالی، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ ہاں، کیا ہوگا؟ اللہ کیا دے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تم کو دنیا کا ساز و سامان بہترین دے گا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرے دین میں تمہارے لیے کوئی شک ہے، فلا اعبد، میں دراصل عبادت کرنے والا کبھی نہیں ہوں، الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو عبادت ضرور کروں گا، کن کی؟ اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اسی رب العالمین کی جو تمہیں مارتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ رب العالمین اللہ کے رسول کو کہتا ہے۔ جب یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار کر دیجئے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں سنو اب میرا ایمان، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، میں جو لایا ہوں قرآن، میں جو لایا ہوں شریعت، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو کبھی تم یہ اعتماد کر کے مت جیو کہ میں کبھی کبھی پلٹ کے تمہارے معبودوں کی طرف آ جاؤں گا، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم شک کرو تو شک کرتے رہو، مرو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں میرا عقیدہ، وہ عقیدہ یہ ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت میں کبھی کرنے والا نہیں ہوں، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، جو تمہیں مارتا ہے۔ ہاں، یہ مارنا کسی اور کی صفت نہیں ہے، یاد رکھو۔ نہ کالے شاہ ولی ہو سکتے ہیں، نہ موسیٰ شاہ قادری ہو سکتے ہیں، نہ عبد القادر جیلانی ہو سکتے ہیں، نہ خواجہ اجمیر ہو سکتے ہیں، نہ کیا ہے علی اجویری ہو سکتے ہیں۔ مار کوئی نہیں سکتا۔ مار کا مطلب ڈنڈے کا مار نہیں ہے، مار کا مطلب ہے کہ سیدھے سیدھے بیٹھے ہوئے انسان سے روح نکال کے دکھاؤ۔ اگر تمہارے باباؤں میں کوئی پاور ہے، تمہارے دراصل بتوں میں کوئی پاور ہے، تو رب کہتا ہے کہ
تم بیٹھے بیٹھے جیسے رب نکالتا ہے روح اس طرح نکال کے دکھاؤ، بغیر ڈنڈا، بغیر کوئی چیز ہاتھ لگائے اسے مارو۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو یتوفاکم، جو موت دیتا ہے تم کو۔ یہ موت دینا اور زندگی دینا یہ رب کا کام ہے، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بابا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو اس لیے فرمایا یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم بھی دیا گیا ہے اصل میں یہی کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی آپ کہہ دیجئے، یعنی اوپر سے جو آ رہا ہے قل، وہیں سے بات شروع ہو، یہ بھی آپ کہہ دیجئے میں ایک سو ہو کر اسی دین کے لیے اپنے چہرے کو خالص کر لیا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہی حکم مجھے ملا ہے کہ میں قائم ہو جاؤں اور اپنا پورا چہرہ اس دین کے لیے خالص ہو کے کر لوں۔ دین حنیف یہ دین ہے جس دین پر حضرت ابراہیم تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی، وہ جو مشہور تر نیت کے لیے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ بعد میں پڑھنے کے ہم پہلے پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی، نماز کو کھڑے ہوتا تو کیا کرتا انہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حنیفا یہی حنیف ہے، یکسو ہو کر میں سب سے کٹ گیا ہے رب، صرف تیری طرف رخ کر لیا، یہ منع ہے۔ اور یہ نماز پڑھنے سے پہلے، تکبیر باندھنے سے پہلے کہتا ہے، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا تکبیر باندھنے سے پہلے کہنے کا، تکبیر باندھنے کے بعد کہنے کا ثبوت ہے۔ جیسے ہم سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتے ہیں نا جی، انہی ثنا کے اندر یہ آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن کب؟ تکبیر باندھنے کے بعد، پہلے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حنیفاً یکسو ہو کر میں متوجہ ہو گیا، اور ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے کبھی نہ ہو جانا۔ اب یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کبھی مشرکوں کی طرف یا مشرکوں کے لیے کوئی ہمدردی یا مشرک نہ بننا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول مشرک بنیں گے نا، ہم کو دراصل بتا رہا ہے کہ تم کبھی مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمیشہ جب بھی آیا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تو ساتھ میں ينفعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ لاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ کیوں مت پکارو جی؟ یاد رکھو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سے۔ تو پہلے تمہارا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ فلاں نفع دے سکتے ہیں، فلاں نقصان دے سکتے ہیں، فلاں کی لجت پکڑ لیں گے، فلاں کی فاتحہ نہیں کرے تو کیا ہے ہمارے لیے معاملہ بگڑ جائے گا، فلاں کی چادر چڑھائیں گے تو ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ ارے سنو، کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے اندر نفع اور نقصان کا اختیار رب نے رکھا ہے، خواہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، ان کو بھی نہیں دیا۔ پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں کل، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کل کی آیت ہم نے پڑھ چکی۔ اللہ کے رسول آپ خود کہہ دیجئے میں بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار اپنے لیے نہیں رکھتا۔ جب اللہ کے رسول کے لیے اختیار نہیں ہے تو بابا شابا کہاں سے آئیں گے؟ ہاں، سب تو اللہ کے رسول کے بعد امتی ہے نا جی، کتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ تو یہ اختیار کا معاملہ رکھنا ہی، عقیدہ رکھنا ہی بہت بڑا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے یا تمہارے لیے کوئی خوشی پہنچائے۔ تو تم پکارو مت اے اللہ کے رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو دراصل نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ تنبیہاً خطاب تو رسول سے ہے، لیکن بتایا ہم کو جا رہا ہے کہ کیونکہ کبھی رسول نہ نبوت سے پہلی زندگی میں شرک کرتا ہے، جہاں نبوت نہیں ملتی ہے اس زندگی میں بھی شرک نہیں کرتا، اور آگے کی زندگی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وَلَا تَدْعُوا، آپ مت پکاریے، کہ مطلب یہ ہے کہ اصل میں سنگینی ایسی ہے کہ اگر آپ بھی ارتکاب کریں گے تو اللہ سزا دے دے گا، یہ بتانا مقصود ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی واسطے میں نے بتایا سنگینی کے اعتبار سے یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فعل اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی کریں گے فَإِن فَعَلْتَ، حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حاشیے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے، لیکن خطاب ان کو کر کے بتانا مقصود کیا ہے کہ دیکھو گناہ اتنا بڑا ہے، کوئی بھی کرے بخشا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَإِن فَعَلْتَ،
اگر آپ بھی کریں گے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو آپ بھی ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب آ گئی نا وہ بات جو میں نے پہلے کہا، وہ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّ، نفع کا اختیار بھی نہیں، نقصان کا اختیار بھی نہیں۔ اب ابھی کھل کے بات آ گئی، دیکھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو خطاب ہے یہاں پر، یمسسکا، یاد رکھو، کیوں؟ تاکہ تنبیہ قوی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے کہ رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اگر رسول آپ کو میں کوئی نقصان پہنچانا چاہوں طے ہو گیا، فلا کاشف لہ الا ہو، پھر تو کیا ہے کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو آپ سے ہٹا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں چاہوں تمہارے لیے خیر تو پھر کوئی نہیں ہے جو خیر کو دور کرنے والا ہے، کوئی نہیں پلٹا سکتا۔ آپ کے ساتھ بھی اصل میرا اختیار ہے، چل رہا ہے۔ جن بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا، ان بدبختوں کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے یہ آیت، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107۔ کہاں تم نے مختار کل بنا دیا کہ جو چاہے کر سکتے ہیں؟ رب کہتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، رسول اگر میں چاہوں تمہیں نقصان پہنچانا، پھر مائی کلال کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر جو روک سکے، اور اگر میں چاہوں تمہارے لیے فضل دینا، خوشی دینا، پھر تو یاد رکھو پھر کوئی نہیں ہے اس کو لوٹانے والا۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں معاملات زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آیا اسی طرح پیش آیا جیسے عام انسانوں کو پیش آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سیرت پڑھیں کبھی غور سے، زندگی کے معاملات میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مصائب و آلام آئے۔ ہاں، ادھر فتح ہوئی بدر کی، مدینہ اندر نہیں پہنچے، معلوم ہوتا ہے کہ بی بی ان کی خود کی بیٹی رقیہ وفات ہو گئی، جنازہ پڑھنے تک کے لیے وہی نہیں آئی اور اللہ کے رسول نہیں آئے، پڑھ کے دفنا دیا گیا، تب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بیٹی خود کی نہیں کر سکے، ابراہیم چھوٹے سے بچے، ابھی 16-17 ماہ نہیں ہوئے، 2-3 سال نہیں ہوئے، ہاتھوں میں ہیں۔ جب نزع کی کیفیت ہوئی، وہ سانس چڑھنا شروع ہوئی، تو بی بی نے کیا کیا؟ حضرت ماریۃ القبطیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ماریۃ القبطیہ نے کہا کہ جلدی آئیے، آپ کا بیٹا نزع کی کیفیت میں۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا، یہ کہہ کہ اللہ کے رسول مجلس ہی میں رہے، لیکن انہوں نے پھر روتے ہوئے پھر قاصد بھیجا کہ آپ آئیں، تو تب اللہ کے رسول گھر پہنچے، تو اس وقت بچہ نزع کے آخری کیفیت میں تھا، سانسیں چڑھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم وفات پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفات سے غمگینی کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف باہر بازو میں کھڑے ہوئے تھے، ایک روایت میں ابو ہریرہ کھڑے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں، آپ کو بھی دنیاوی غم ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی یہ رحم رکھا ہے دلوں کے اندر، لیکن مجھے اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ کہا کہ ابراہیم تمہارے جانے سے میں غمزدہ ہوں، لیکن میں اللہ کے خلاف کوئی شکوہ نہیں بولوں گا، اللہ کی تقدیر پہ میں بھی راضی ہوں۔ کچھ نہیں کر سکے، چھوٹا سا بچہ، تو اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم کوئی مصیبت دینا چاہیں کوئی نہیں ہے جو دور کر سکتا ہے، اگر ہم خیر دینا چاہیں کوئی نہیں ہے جو لوٹا سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اللہ تعالیٰ فضل سے نوازا، اس کا اپنا اختیار ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، پھر وہی بات آ گئی، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، قرآن آ گیا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں، نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے،
اس ہدایت پر نہیں آؤ گے، اس عقیدے پر نہیں آؤ گے، مر جاؤ گے، جہنم جاؤ گے۔ وہاں ایکسکیوز تمہارا یہ نہیں ہو سکتا اللہ مجھے معلوم ہی اتنی تھا، نہیں پڑا، میں اصل میں ڈاکٹری کے لیے گیا، وہاں سے امریکہ چلے گا، وہاں سے بیوی بچے ہو گئے ہوں، زندگی گزار کو مر گا، میں کبھی قرآن کھول کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، تو اللہ نہیں مانے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، ایکسکیوز نہیں ہے اب ہمارے پاس۔ قرآن نہ اتارتا تو ایکسکیوز تھا کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کون میرا رب ہے، لیکن یہاں پر یہ اعلان ہو گیا، اسی واسطے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں آیا ہے، ذرا غور کرو، یہاں اب کوئی نہیں بچ سکتا قرآن اتارنے کے بعد۔ خطاب یا ایھا الذین کا نہیں ہے، یا ایھا الناس کا ہے، لوگوں سنو، اب میرا اتمام حجت اس قرآن پر ہو گیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم قرآن پڑھو، سیکھو، سمجھو، صحیح عقیدے پر آؤ، زندگی گزارو۔ اگر تم نے خود کے لیے یہ کام نہیں کیا اور مر گئے تم نے اسی عقیدے پر، تمہارے آبا و اجداد کا جو تھا شرکی عقیدہ، تو یاد رکھو کل اللہ کے پاس ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے اتار دیا ہے، بس مسئلہ ختم۔ ہاں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، دیکھو اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے، یہ راہ راست اختیار کرنا اس کے لیے اچھا ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ آ کے رب کی عبادت شروع کرتا ہے تو کیا ہے، رب کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو کیا ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ نہ، تمہاری عبادتوں سے اللہ کو سروکار ہی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے تمہاری۔ جب ایک بندہ بھی، بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، حضرت آدم بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ملائکہ بھی پیدا نہیں ہوئے، کوئی مخلوق، سنگل مخلوق بھی نہیں ہے کائنات میں، صرف اللہ ہے۔ کائنات میں صرف اللہ ہے، تب بھی اللہ کو کسی عبادت کرنے والے کی ضرورت نہیں تھی، یاد رکھو، تب بھی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ تم عبادت کرو گے، تم سمجھو گے، تم عمل کرو گے، فلی نفسی، تمہاری قبر ٹھنڈی رہے گی، تمہارے واسطے ہے، رب کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں، تم عذاب سے بچو گے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، ہدایت کا راستہ تم اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یاد رکھو، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، تمہارا عمل ساتھ میں آئے گا، نہ کالے شاہ ولی آئیں گے، نہ موسیٰ شاہ قادری آئیں گے، نہ چٹیاں چلیں گے، نہ پیر آئے گا، نہ مرید آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، نہ ڈنڈا چلے گا، نہ کپڑا چلے گا، نہ ہرا دوپٹہ چلے گا۔ ہاں، بعض لوگ بولیں گے تمہیں لال دوپٹہ چلے گا، نہ لال چلے گا نہ ہرا چلے گا، تمہارا عمل چلے گا وہاں پر۔ جو تم نے گمراہی اختیار کی تو عذاب پاؤ گے، ہدایت اختیار کی تو رب العالمین کی طرف سے ثواب پاؤ گے۔ وما انا علیکم بوکیل۔ اب دیکھیے، اللہ کے رسول جو غم کی وجہ سے جو سوچتے تھے کہ امت مسلمان ہو جائے، تو اللہ کے رسول کو گویا کہ ڈھارس بندھایا گیا، دیکھو آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، یعنی یہ گناہ کریں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا حق یہ تھا کہ پہنچانے کے بعد کوئی منکر ہوا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے تو اللہ آپ پر نہیں ڈالے گا یہ بوجھ، تو آپ بے فکر رہیے کہ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے لیے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، بس پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، وہ آپ سے کر لیے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے اپنے جان حلقان مت کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول اتنا درد کیوں کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، شاید آپ ہلاک ہو جائیں گے اسی میں، اتنا غم کرتے ہیں، تو اتنا غم مت کیجیے، آپ سے ذمہ داری ہٹ گئی جب آپ نے پہنچا دیا۔ اصل ذمہ داری ہے کہ آپ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اصل یہ ہے کہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی اتباع کیجیے، جو اللہ نے کہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کتنے ایمان لائے، کتنے ایمان نہیں لائے، میجارٹی کس کی، یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے بھائی، یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ نبی کا یہ کام نہیں تو ہمارا کہاں سے ہوگا؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دراصل لوگوں تک پہنچا دیں دین کو، دیکھو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے،
کیا مول صاحب 2009 سے بولنے کو چھین؟ ہاں سب ادمیاں نہیں آتے تمہارے مجمع میں، ہمارا دیکھو انہوں طاہر القادری آئے تو کروڑوں آ جاتے. ہاں آندے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نہ میجارٹی سے فکر ہے نہ مائنارٹی سے فکر ہے، ہم کو پہنچانا ہے بس. ہماری ذمہ داری جو ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے. لائے نہیں لائے کا یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا. اور ہمیشہ جو ایمان لائے نا وہ قلیل ہی تھے، میجارٹی میں کبھی نہیں تھے، کبھی بھی قلیل تھے. اسی لیے فرمایا کہ آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر وحی ہو رہی ہے. ہاں واتبع ما یوحی الیک، جو وحی آپ کی طرف ہو رہی ہے اس کی اتباع کیجئے. واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کیجئے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. ہاں پہنچائے، لوگ نہیں مانے، سرکشی کرے، مذاق اڑائے، بد تہذیبی سے بد دیانتی سے چلے، اس پر بھی ہمیں کچھ بولنا نہیں ہے، غصہ کرنا نہیں ہے. ہمیں صبر اختیار کرنا کہ رب کا فیصلہ آ جائے گا. جب رب کا فیصلہ آئے گا تو تب کہیں یہ لوگ چھٹ کے نہیں جائیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ 109 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یونس مکمل ہوا ہے. اور یہ کل یونس کی آیات 109 آیات تھی جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 21 بھی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 22 کے تاخرات یعنی 22 کی رات سے ہم نے شروع کیا تھا. ہاں کیونکہ کیا ہے 21 پر تو ہم نے کیا ہے وہ وہاں سے شروع کیا تھا جہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے شروع کیا تھا اور وہاں اختتام تک پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد سورہ یونس پڑھا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ آج مکمل ہوا. اور ہود ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے رموز کیا ہیں، اس کے اشارے کیا ہیں. عرب میں یہ چلن تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں رکھا، اور اس کے صحیح تر معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس واسطے عموماً ترجمہ الف لام را کا الف لام را ہی کرتے ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی ہے. دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں جو سمجھنے کی ہیں. یہ کتاب جس کو تم پڑھ رہے ہو، یہ کتاب کیا ہے؟ ہاں جب تک کیا ہے نہیں سمجھیں گے کتاب نہیں سمجھیں گے. اسی لیے فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات کو رب نے محکم بنا دیا. اب محکم کیا مطلب ہے؟ محکم کیا مطلب ہے؟ احکمت جس میں حکمت بیان کی گئی. ہاں احکمت کا مطلب ہے. حکیم بھی اسی سے نکلا ہے. حکیم مطلب ہوتا ہے دانا. ہمیں کیا بولتے ہیں نا حکیم صاحب، حکیم صاحب. وہ حکیم گیا پرانے زمانے میں، اب ڈاکٹر ہوگا انہیں. پھر اب تک حکیم تھا، اللہ ہدایت دیا تھا اسے. اس واسطے حکیم کے پرانے نسخے اٹھا کے دیکھو، پرانے جو بھی آ کر لکھتا تھا انہیں دوا وغیرہ، حکیم جب تک بولتے تھے، حکیم کیا بولتا تھا کبھی بھی؟ ہوا شافی بول کے لکھتا تھا. اللہ شافی میں خالی دوا دینے والا بول کے. جب حکیم جا کو ڈاکٹر بنایا، انہیں شافی بن گا. اب اس کے بعد دوائیں میں کیا بھی نہیں ہوتا، کتا کھاتوں میں سب کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر کا نے پورا کھا لیا، اب وہ ڈاکٹر کا نے جاتا ہوں، ناشتے کے اتنے دوائیں کھاتا اٹھا کر کیا ہوا ابھی ہوتا نہیں. جب تک انہیں بولا اللہ شافی میں لکھو دینے والا، واقعتاً اثر تھا. ایسے ایسے حکیم بھی گزرے ہیں کہ ایک نسخہ دے دیے زندگی بھر کی بیماری چلی گئی. ہاں ابھی نے ایک نسخہ دیتا زندگی بھر کی بیماری آ جاتی، جو نہیں رہتی وہ بھی آ جاتی، اور انہیں دیتا بھی اس کے واسطے. ہاں انہیں آتے رہنا، پیسہ لیتے رہنا، چلتے رہنا. میرا بیپار کیسے چلے گا؟ نہیں تو بیپار ہو گیا. پہلے حکیم حکیم تھا، واقعتاً درد دل تھا اسے. اب حکیم وہ نہیں ہے، اب پیسہ کمانا ہے. پیسہ کیسے؟ ایک شوگر کا ڈاکٹر بولا گیا تھے، میں میرے داماد کو کیا جہیز دیا معلوم کیا؟ اور ایک ڈاکٹر نے بات کرتا گیا تھے، دو بیٹھے ہی، ایک شوگر کا ڈاکٹر ایک نارمل ڈاکٹر. تو بات چیت چل رہی کہتے، اس میں ایک شوگر کا ڈاکٹر کیا بولا کرتے، میرے داماد کو میں کیا جہیز دیا معلوم کیا؟ انہیں پوچھا تھا کیا دیا بھا، کتنے لاکھ دیا، کتنے کروڑ دیا؟ کیا بھی دیا نہیں، میں 4 مریضاں شوگر کے دیا اسے. کما لے بول کو انہیں کما لیں گا، وہ کتنا نکالنا ان کے پاس سے پورا نکال لیں گا. دوائیاں دے دیکھو 4 مریضاں میں قصہ تمام جہیز میں.
تو اسی واسطے ہم حکیم بھی وہی تو حکمت بھری آیتیں، قرآن کی آیتیں حکمت بھری، اسی سے محکم نکلا، ترجمے میں انہوں نے محکم. تو اب دراصل محکم آیات کیا ہیں جی؟ یہ قرآن کا خلاصہ ہے. محکم آیات یاد رکھو ہمیشہ، قرآن کا خلاصہ ہے. اب جو آیات آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہوئے آپ سمجھ کے ہدایت ہی پانا ہے. اس واسطے اس پر خالی ایمان لانا اور سمجھنے کے پیچھے دوڑنا نہیں. یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے. قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکم آیات ہیں، ایک متشابہات آیات ہیں، جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی 3 آیت میں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ہے رب جس نے اس کو نازل کیا. انزل علیک الکتاب، اے اللہ کے رسول آپ پر کتاب نازل کیا. منہ آیات، جس کے اندر آیات ہیں، محکمات، محکم آیتیں ہیں. ہاں، ہن ام الکتاب، اصل میں وہی کتاب کی ماں ہے، وہی مغز کتاب کا نچوڑ، خلاصہ، سمری. واخر، اور دوسرے بھی آیات ہیں متشابہات، جو متشابہ ہیں، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس پر کیا کرنا؟ خالی ایمان لانا. اللہ نے کہا ہم کو ایمان، مسئلہ ختم. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں، اللہ نور السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا نور ہے. ہاں، سمجھ نہیں پائیں گے. کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا مطلب آسمان و زمین میں اللہ ہے نہیں، یہ لائٹ میں، یہ جو بھی روشنی ہو رہی اس میں اللہ ہے. اللہ تو کہتا ہے آسمان و زمین کا نور اللہ ہے، تو سورج جو چمکتا ہے وہ اللہ ہے؟ نہ، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم یہی کہیں گے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی تشبیہ، کوئی تمثیل، کوئی مثال نہیں دیں گے. اللہ ہے، یہی اس کی صفت ہے. ان آیتوں کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رحمان اللہ عرش پر مستوی ہے. عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت کو، مستوی کہتے ہیں ٹہرنے کو. لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ٹہرنا کیسا ہے. اللہ عرش پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ اللہ عرش پہ لیٹا ہوا ہے. اللہ کس کیفیت میں ہے؟ نہیں پتہ نہیں. آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. اگر آپ سوچنا شروع کریں کیسا ہوں گا، یہ کیسا ہوں گا، نہیں سمجھ پائیں گے. ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے. ہاں، وہ تمل میں ایک مقولہ ہے، تو نیلو نرپان تری للم نرپان کا حقیقت ہے کہ ہاں بھی رنگا وہاں بھی رنگ، ستون میں بھی رنگا کونے میں بھی رنگا. نہ ستون میں رنگا نہ کونے میں رنگا، دونوں غلط عقیدہ. وہیں سے صوفیہ آئے. یہ بدبخت لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہی کیا کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، بولتے بولتے اپنے میں 6 بول دیا. یہ بھی غلط عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہے بس. کیسا جی ہے؟ نہیں متشابہ. ان پر ایمان لانا ہے، سمجھنا نہیں ہے. محکم کیا ہے؟ ایک ایک بات سمجھ کی ہے، کھول کھول کے بیان کر دینا. اللہ ایک کی عبادت کرو، محکم ہے. کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، محکم ہے. شراب مت پیو، محکم ہے. زنا کے قریب مت جاؤ، محکم ہے. سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے عقل میں. تو فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے جو محکم آیات ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، جو حکیم ہے، جو باخبر ہے، اس کی طرف سے پھر ان محکم آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے تمہارے واسطے. یا رب، کیا بہترین ترکیب ہے. دیکھیے، پہلے فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں محکم ہیں. محکم ہونا ہی اصل میں کیا ہے جی؟ بالکل واضح بات سمجھ میں آنے والی چیز ہے. یعنی اسی چیز کو اللہ محکم بولے گا جو بات سمجھ میں آ جائے گی، جس میں سمجھنے میں کوتاہی نہ ہو، وہ محکم ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وہ محکم آیات کو بھی بڑا ہی باخبر، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے باخبر کی طرف سے اور تفصیل بیان کر کے تمہیں کوئی ایسا شبہ اور تمہارے اندر کوئی ایسا مسئلہ جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے، ایسا قرآن نے بیان نہیں کیا ہے. بالکل واضح کر دیا. ابھی میں نے کیا بولا؟ محکم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ محکم کیا ہے؟ واضح، کھول کے بیان کر دیا. اور اس میں سب سے اہم ترین کھول کے بیان کیا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو، شریک نہ کرو. یہ اصل،
یہ دعوت محکم کی. سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو اگلی آیت آ گئی، دیکھو اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی محکم ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. آ گئی بات، جوڑ دیے. وہ محکم پیغام کیا ہے؟ یہی کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہی محکم ہے وہ بات جو تمہاری سمجھ میں اچھی طرح آ رہی ہے. نہ کسی کو سجدہ، نہ کسی کو قومہ، نہ کسی کو رکوع، نہ کسی کو کیا ہے قیام، نہ کسی کا ذکر، نہ کسی کے لیے دعا، نہ کسی کے لیے خوف، نہ کسی کے لیے محبت. یہ سر جو رب نے اونچا بنایا ہے، یہ سر صرف رب کے آگے جھکے گا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں جھکے گا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تمہیں. یہ ہے وہ پیغام جو رب نے یہاں کہا ہے سیکنڈ آیت میں برابر. تو کیسے معنی، کیسا آپ کو کیا واضح ہوگا؟ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. یہاں جملہ ختم ہوتا ہے پورا برابر. یہ محکم آیات ہیں، واضح آیات ہیں، اور اس کتاب کے واضح آیات کو خبیر اور حکیم نے اپنی طرف سے واضح کر کے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے ترجمہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بن کے آیا. یہ رسول کی ذمہ داری ہے. اسی کے لیے آیا ہوں میں. جو اللہ تعبدوا الا اللہ کو مان لیا اسے بشارت، جو اللہ تعبدوا الا اللہ کو نہیں مانا اسے انذار، ڈر. میں ڈر دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. کس بات کی خوشخبری؟ ایک اللہ کی عبادت کو مان لو تو خوشخبری جنت کی. ایک اللہ کی عبادت سے منحرف ہو، خواہ وہ کوئی ہو کائنات میں، ولی نہیں، نبی بھی ہو، قبول نہیں کریں گے ہم عبادت. تمہاری عبادت ضائع ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات بتانے کے لیے میں آیا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، اور ایک خاص مدت تک تمہیں اللہ تبارک و تعالی اچھی زندگی کا سامان دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں. یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے جو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے خطاب کیا. دیکھو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. پہلی بات واضح بات، کیا بات؟ پہلی واضح بات کیا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو. پہلے واضح بات، سیدھی سمجھ میں آنے والی. اللہ ایک کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو. جھنڈا بنڈا گنڈا کوئی نہیں ہے، پیر ولی کوئی نہیں ہے، خبر کوئی نہیں ہے. ہاں بت ہی خالی کیا ہے، شریک نہیں ہے کوئی بھی ہو. ہاں ہو گیا سیدھی بات. دوسری سیدھی بات، محکم بات کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. دیکھو اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگتے رہو. ہاں استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. کچھ بھی نہیں کیے پھر بھی تم نے گناہ کیا، یاد رکھو. بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں کیا گناہ کرے بھائی، کیا بھی گناہ نہیں. تمہیں بیٹھے تو گناہ تمہیں سوئے تو بھی گناہ تمہیں اٹھے تو بھی گناہ تمہیں. یاد رکھو تمہاری حرکت گناہ، تو تم کرنا کیا ہے؟ استغفار کرو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. استغفر اللہ، استغفر. خالی زبان کا استغفار نہیں، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پلٹو، تابہ یتوبۃ، لوٹنا ہے مانا. توبہ کرو مطلب پورا دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ میری زندگی صحیح طور پر اسلام کے مطابق نہیں ہے، اللہ کہیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. استغفار بھی پکڑو، دل کے اندر ندامت، توبہ بھی رہو. توبے بھی آگے جاؤ. اچھا یہ دو کام کرو گے نا، اللہ کیا دے گا جی؟ یہ دو کام خالی کرو. کتنی واضح بات ہے دیکھو. کماؤ جماؤ، ہاں بینک بیلنس بڑھاؤ، ہاں گھراں لیو، ہاں کچھ بھی نہیں، سیدھی بات. یہ دو کام کرو خالی. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ.
ہاں کیا ہوگا؟ اللہ کیا دے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تم کو دنیا کا ساز و سامان بہترین دے گا. میری بات نہیں ہے، شک ہے جاؤ جس کا ترجمہ تم کو پسند ہے لے لو، اٹھا لو، یا عربی آتی ہے تو سیکھ لو، یا نہیں آتی ہے تو خود سمجھ جاؤ گے. ہاں سورہ ہود اٹھاؤ، آیت نمبر 3 پڑھو. اللہ نے کیا حکم دیا ہے سمجھو. 2 کام بولا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پھر ہم پر ذمہ داری بن جاتی ہے، کیا کرنا ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا، ہم تمہیں دیں گے سامان زیست. یمتعکم متاع کہتے ہیں برتنے کے سامان کو، دنیا کو متاع بولتے ہیں. ہاں تو فرمایا کہ آخرت میں نہیں، آخرت میں تو ملیں گا. اللہ کہتا ہے استغفار توبہ لازم پکڑو، دنیا میں ہم تم کو بنائیں گے اور ایسا پاک سامان دیں گے. یمتعکم متاعا حسنا، بہترین زندگی، بہترین دنیا کی زندگی، بہترین دنیا کی زندگی کا سامان، متاعا حسنا. ہاں کب تک دیں گے جی؟ الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک، تب تک تم استغفار اور توبہ میں رہو گے، اللہ تم کو یہ دیتا رہے گا. ہاں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اور کیسے دے گا جی وہ بھی؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر ایک کو اللہ جیسے نوازنا ہے، جس کا وہ حقدار ہے اتنا نوازے گا اس کو. ہاں استغفار کرو، توبہ کرو، اس میں لگ جاؤ تو اللہ تمہیں بہترین سامان زندگی بھی دے گا. وہ گرم ہے پانی، گرم پانی بھی لاؤ. ہاں وہ سامان زیست میں، وہ سامان زندگی میں یہ بھی شامل ہوگا کہ آپ لائق کس کے ہیں اس کے مطابق دے گا. ہاں اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالی ہر اس کے فضل کے اعتبار سے جتنا فضل کرنا ہے وہ عطا کرے گا. کوئی 10 لاکھ کا برابر ہے تو اسے 10 لاکھ دے گا، کوئی 10 کروڑ کا ہے تو اسے 10 کروڑ دے گا. اس کے لائق ہونی جو زندگی تھی وہ زندگی دے گا. ہاں اس لیے فرمایا کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل برابر برابر عطا کرے گا. تم کو کرنا کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. لیکن تم سب کرتے ہو، یہ ایک نہیں کرتے. پھر روتے بیٹھتے ہو کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے، ہاں جاب نہیں ملا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ایسا چھونگا. تم نے دعا استغفار کب کیا؟ کب روئے گڑ گڑائے؟ کب توبہ کی؟ 4 مہینے سے کیا نہیں ہے؟ جاب نہیں ہے، بہت پریشان ہوں. میں چہرہ دیکھا کلین شو. ہاں ابھی 6 مہینے پریشان رہو. ہاں اطاعت اتنی ہے نا جی، توبہ استغفار نہیں ہے نا، پلٹ کے آنا نہیں ہے نا، تو پھر جاب کہاں سے ملے گی؟ تم کو نہیں ملتی. اب تمہیں اچھی زندگی چاہیے دنیا میں، اس میں بھی استغفار اور توبہ شامل ہے. تو فرمایا کہ میں ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کروں گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر یہ لوگ اس بات کو نہیں مانیں، روگردانی کریں، پلٹ جائیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول مجھے تو ڈر ہے تم پر ایک بہت بڑے عذاب کے آنے کا. اب تم توبہ استغفار نہیں کرو گے تو یاد رکھو آج نہیں کل نہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوں گا. یاد رکھو دنگے فساد بھی ہوں گے، بے گناہ مارے بھی جائیں گے، اور ہمارا مسجدوں کے میناروں کو توڑ کر وہاں کیا ہے بھگوا جھنڈا لگایا بھی جائے گا. ہوگا یہ بھی. اب بھی تم استغفار نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، پلٹ کے نہیں آؤ گے، تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا، جو بہت بڑا دن ہوگا اس وقت تمہارے لیے، عذاب یوم کبیر، بڑے عذاب کا ہمیں ڈر ہے کہ وہ عذاب آ گئے آنا. بلکہ تو میں تو کہتا ہوں کہ شروع ہو چکا اس کا ابتدا ہمارے اوپر. ہندوستان کے حالات آج سے 15 سال پہلے کیسے تھے، آج کیا ہے؟ شاید قانون ہی بدل کے رکھ دیں گے یہ بدبخت. تو دشمنان قوم اور دشمنان وطن ہیں. ہاں قانون ہی بدل دیں گے تو کریں گے کیا جی؟ پھر قانون ہی میں لکھ دیا گیا کہ یہ سیکنڈری ہے، یہ اس کے لیے نہ ووٹ کا حق ہے، نہ اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کا کیا سلوشن ہے، تو پھر تو ہم 2 نمبری ہو جائیں گے، دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. ہم تو کیا ہے کھو دیں گے اپنا اسٹیٹس ہی، اپنی بقائی. NRP وغیرہ کیا تھی سازش؟ یہی تو سازش تھی. وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کرونا آ گیا کہ بات بیٹھ گئی، ورنہ تو بھولے تو نہیں ہیں جی، ابھی بھولے تو نہیں ہیں. کبھی بھی پھر پری پلاننگ شروع ہو سکتی ہے.
اور قانون ہی بنا دیا جیسے برما میں بنا دیا گیا قانون. اب جتنی مار پڑی میڈیا بھی دکھاتا نہیں ہے برما کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے. کیوں؟ قانون ہی بن گیا نا بھائی. مارو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے ان کے لیے. یہاں تو قانون ہے تو آج کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں ادھر ادھر. قانون ہی تبدیل کر دیا جائے. تم نہ ادھر سے نکل کے جا سکتے ہو, نہ اپنے گلی سے دوسرے گلی کو جا سکتے ہو جب تک کہ گورنمنٹ کے پرمیشن نہ آئے. یہ برما کا قانون ہے, معلوم. اس واسطے مسلمانوں کو رات کیا ہے, گھروں کو اڑا دیا جائے تو بھی نیوز میں نہیں آتا. کیوں؟ پہلے سے ہی قانون ہے, نہ وہ باہر جا سکتے ہیں, نہ وہ اندر آ سکتے ہیں, نہ اپنے رشتہ دار کے گھر ٹھہر سکتے ہیں جب تک کہ گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہوتی. یہ قانون بنا دیا مسلمانوں کو. اب مارو, ان کے گھروں کو اڑا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کچھ ہوا تو ہنگامہ, ہم یہاں سے کیا ہے دوسری جگہ جائیں گے, دوسری جگہ سے ادھر آئیں گے. قانون ہی بن گیا تو تم کہیں نہیں جا سکتے تو کیا ہوگی حالت ہماری؟ کچھ نہیں ہوگی. یہ عذاب شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی ہم کو عقل نہیں ہے, ابھی بھی ہم کو پلٹنا نصیب نہیں ہے, ابھی بھی ہم کو اللہ سے ڈر نہیں آتا ہے, استغفار نہیں آتا ہے, تو یاد رکھو پھر اڑے رہو اسی پر. رب کا عذاب مکمل ہو جائے گا. اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمیں نیک توفیق دے.